دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ هُوَ عِندَ اللَّهِ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترام برادران اسلام، پردہ نشین خواتین کا ہفتہ واری ہونے والے اس جلسے میں میں اب تمام لوگوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں ایسے پرنور محفل کا حصہ بنایا جس کے اندر فرشتے کثیر تعداد میں جمع رہتے ہیں، اور ہمیں ایسے دعاؤں کا مستحق بنایا جس محفل کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ دعا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ہمیں ایسے محفلوں کا حصہ بنا کے رکھیں اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کو جو اعلان کیا گیا عنوان تھا افضل صدقہ کیا ہے۔ ویسے تو صدقہ کے تعلق سے آپ کئی سارے عنوانات سن کے رہتے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو مختصراً بات ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا جو میں قرآن و حدیث سے سیکھا ہوں۔ سب سے پہلے صدقہ کے تعلق سے ہم قرآن میں دیکھیں گے، جہاں کہیں بھی ذکر نماز کا آتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کو ایک مخصوص عبادت بنایا اپنے بندوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے۔ نماز کے علاوہ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے بالکل قریب ہوتا ہے، اور روز روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اب اللہ کو کیا کام ہے جی بولو؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو بنا کے رکھ دیا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز ہے، جو ہمارے ذہن جہاں تک کام کرتے ہیں سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا رکھا۔ جو ہم آج سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی بنا کے ہیں۔ تو قلم کو جب حکم کرا اللہ تعالیٰ تو قلم وہ سب لکھتی گئی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ تو ابھی ایسی کوئی چیز نہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہمارے اس دنیا میں ہمارے کام آنے والی ہو، جس کو نہیں بنایا ہو۔ اللہ اپنی قدرت سے جو ہے اپنے قدرت کے اوپر قادر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم سب کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ آمین، اور جو جہنم کے مستحق ہے ان کو ادھر پہ پھینک دے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلوق کو پیدا کریں گا۔ حدیث میں ایک بات آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کسی مخلوق کو پیدا کریں گا، وہ کیسا ہوگا کیا ہوگا واللہ عالم۔ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 22-23 میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ جب ہم اپنے روشندار چہروں سے اللہ تعالیٰ کی دیدار کریں گے تو ہم اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ہم سب کو بتائے گا کہ وہ کیا بنانے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث ملتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں ایک مخلوق کو پیدا کریں گا، اب وہ کیسا ہوگا کیا ہوگا واللہ عالم، واللہ بہتر اس کا علم رکھتا ہے۔ تو بہرحال جنت کے مستحق بننے کے لوگوں کے تعلق سے جب بات آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ آتوا الزکاۃ کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی فرماتا ہے
وَأَخْرِزُ اللَّهَ خَرَزًا حَسَنًا، تم اللہ کے راہ میں اس چیز کو خرچ کرو جس کو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قرض حسنہ. تو اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر آتا ہے اور قرض حسنہ کا بھی ذکر آتا ہے. تو یہ کون سا قرض ہے؟ اس قرض کے تعلق سے قرآن و حدیث میں تفصیلات ملتے ہیں، جس کا میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھنے والا ہوں. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے زبان کے گرہوں کو کھول دے اور میرے علم میں برکت عطا فرمائے، تاکہ میں ابھی جو ہوم ورک کر کے آیا ہوں آپ لوگوں تک بغیر بھولیں میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں. آمین یا رب العالمین. قرآن کی آیت جب ہم پڑھیں گے سورہ مزمل سورہ نمبر 73 کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری آیت میں، اقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرض دیتے ہیں. سب سے بہتر قرض یہ کیا ہے؟ یہ تمام صدقات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کو مطمئن کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں ضرورت مندوں کے حق میں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرض حسنہ کہلاتا ہے. وما تقدموا لانفسہم، اور اللہ فرماتے ہیں ایصال بھی کرنے کا حکم فرماتے ہیں. تم نے اپنے رب کو قرض حسنہ دو. اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ تو الصمد ہیں، وہ بے نیاز ہیں، کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونے والا نہیں. اللہ کے پاس ہر کچھ ہے. ہم کیا قرض دیں گے اللہ کو؟ اللہ کو قرض دینے کا مراد اللہ کی راہ میں ہم اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کے نیکوکار بندوں کی جو مدد کریں گے، اس مدد کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں قرض حسنہ. وما تقدموا لانفسہم، اور فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے کرو گے، آگے کو بھیجو گے، یعنی ایصال کرو گے، اس کو تم بڑھا چڑھا کر پالو گے. سب سے بہتر پالو گے. جب اللہ کے راہ میں ہم جب خرچ کریں گے تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دینے والا ہے. یاد رکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 39 میں 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کا تو صرف وہی ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کما کر صدقہ کیا. انسان کا کیا ہے بھائی؟ انسان کا تو صرف وہی ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا اور صدقہ کیا. سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1136. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا بہتر مال وہی ہے جو اس کے ہاتھوں سے وہ کمایا. اس کا سب سے اچھا حلال مال وہی ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا حلال طریقے میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 2748 2748. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر صدقہ، سب سے بہتر قرض جو اللہ کو یہ دے گا وہ قرض ہے جو اس نے اپنی حیات میں، اپنی صحت میں، اپنے عمر کے اندر ہی دے رکھا. وہی اللہ کے حق میں سب سے بڑا قرض ہے. اور اس کو کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلہ احادیث صحیح کہ حدیث نمبر 910 سے 913 تک جب آپ پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ جائیں گا آخرت میں تو دیکھے گا کہ احد کا پہاڑ سامنے ٹھہرا ہوا ہے. احد کا پہاڑ ٹھہرا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ احد کا پہاڑ اور کچھ نہیں بلکہ اس نے جو صدقہ اللہ کے راہ میں دے رکھا ہے وہی یہ احد کا پہاڑ ہے. اور بخوبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 274 276 میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ربا کو ختم کرے گا، ربا کو بڑھنے نہیں دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ صدقے کو ابھارے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرچرس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نورش دی صدقہ which you give in the way of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو تم بھی اللہ تعالیٰ کو جو آگے بھیجتے ہو، اللہ کے راہ میں جو تم دیتے ہیں، اللہ اس کو پال پوس کے بڑا کرے گا. ماشاءاللہ اس کو اتنا بڑا کریں گا کہ وہ احد کا پہاڑ کے مانند آپ کے سامنے آ کھڑے گا قیامت کے دن، آخرت کے دن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقے کو فرماتے ہیں آگے بھیجو. وما تقدموا لانفسہم سورہ یاسین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور دیگر جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے لیے آگے بھیجو. اور بعض لوگ اس چیز کو بھول گئے
یہ تو آج مرنے کے بعد بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ مرنے کے بعد صرف چند اعمال جو آج ہم کرتے ہیں ان میں سے بالکل چند اعمال اس مردے کے حق میں کام آئیں گے، لیکن جو بھی ہم مردے کے نام پر کرتے ہیں، 40واں، 9واں، برسی وغیرہ، کچھ بھی اس کے کام نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی کوئی تفصیلات قرآن و حدیث میں نہیں ہیں۔ پھر بھی لوگ لاکھاں خرچہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بدل میں ان کے لیے آسانی ہے۔ قرآن خود گواہی دیتی ہے، ایک تو تمام لوگوں سے قرآن حکم فرماتا ہے جو تم خرچ کرو گے وہی تمہارا آخرت میں ہے۔ میں اس کے اور تفصیلات جی ایس کے یوٹیوب کے ایک لیکچر ہیں ایصال ثواب قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس میں ماشاءاللہ 1 گھنٹے کی تفصیلات ہیں، قرآن اور حدیث کے روشنی میں بول چکا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس کو آپ ایک بار دیکھیے گا کہ اس کے اندر وہ کون سے طریقے ہیں جس سے ہم اپنے نفس کے لیے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے والدین کے حق میں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کے حق میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کے اوپر پورے تفصیلات ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب صدقہ کا ذکر، آج ہمارا عنوان صدقہ ہے، تو یہ بھی بولنا ضروری ہے کہ وہی صدقہ آپ کے لیے بہتر ہے جو آپ اپنے زندگی میں آگے کرو گے۔ اللہ فرماتے ہیں نا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِهِمْ، ایسا نہیں کہتے کہ بعد الموت نہیں بولتے، وَمَا وَأَخْرَجُوا اللَّهَ بَعْدَ الموت بولے، تم خرچ کرو اللہ کے راہ میں تمہارے موت کے بعد بولے، نہیں بولے، کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ موت کے بعد خرچہ کرنے کے تعلق سے کچھ بھی نہیں سوائے صدقہ جاریہ کے تفصیلات کے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن بہتر کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کون کرتا؟ وہ بچے اچھے رہیں گے تو کریں گے، بچے اگرچہ بیوقوف نکلے تو ہوتا صدقہ جاریہ ہوتا نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کو اپنی گریباں میں جا کر اپنی آخرت کو سدھار لینا ہے، یہی صدقہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تم کچھ بتاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تم ہی کرو خرچ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر خرچ کون سا ہے؟ آج ہمارا عنوان وہی ہے نا، بہتر افضل صدقہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل صدقہ وہ ہے جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرے پھر بھی تمہارے پاس تمہارے ضروریات کو پورا کرنے کا مال باقی رہ گیا ہو، وہی افضل صدقہ ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ کم آن اسپینڈ ایوری تھنگ ان دا وے آف اللہ، سبحانہ وتعالیٰ نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نہیں کہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ بعض لوگ کہتے کہ نہیں پورے دے دو، اللہ کے راہ میں نکل جاؤ، سب اللہ پہ چھوڑ دو، نکل جاؤ، بول رہے نا، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر صدقہ، افضل صدقہ وہ ہے جو تمہیں صدقہ دینے کے باوجود بھی تمہارے پاس تمہارے ضرورتوں کے واسطے جو کچھ رہ گیا وہی تمہارا افضل صدقہ۔ مطلب کون سا؟ بچا ہوا نہیں، جو تم دے کے جو بچا نا، دیا سو صدقہ بہتر صدقہ۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ تم صدقہ دینے میں جلد بازی کرو۔ اب موت بول کے آتی ریڈی ہو جاؤ کل صبح کو آ رہی ہوں بول کے بولتی نہیں بولتی نا، سمجھ رہے نا آپ؟ تو بہتر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو پڑھنا اور اس حساب سے ہمیں عمل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالصدقۃ، تم صدقہ کرنے میں سبقت اختیار کرو، جلدی جلدی کرو، صدقہ کرنے میں جلدی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، جلدی جلدی نماز پڑھا، پہلے کے 2 رکعت تو آہستہ پڑھائے، بعد میں جو ہے فاسٹ نماز پڑھا لیے۔ صحابہ تعجب سے دیکھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عادت تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز ختم ہوتی تو آپ صحابہ کی طرف رخ کرتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری سلام پھیرتے ہی جلدی جلدی اٹھ کر جو ہے اپنے حجرے میں داخل ہو گئے۔ صحابہ تعجب ظاہر کر رہے تھے۔ پھر واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے آئے، جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ماجرا کیا ہے یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نماز کے دوران میں یہ حکم ہوا، یہ الہام ہوا کہ میرے پاس سونے کا کچھ چیز باقی رہ گیا جو صدقہ کرنا تھا مجھے، میں نے ایسا محسوس کیا، اسی لیے میں جا کے صدقہ کرنے کا حکم میرے زوجین کو دے کے میں واپس آ گیا۔ بولے سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز ہی کے دوران میں آپ کو الہام کیا، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کے پاس گھر پہ جو ہے گولڈ، سونے کا کچھ چیز صدقے کا باقی رہ گیا ہو، اس کو فوراً صدقہ کرو، یعنی بی ہری ٹو اسپینڈ ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جلدی کرو۔ کیا پتا کہ نیکسٹ گھڑی ہمارے زندگی میں ہے
یا نہیں ہے؟ جلدی کرو کا مطلب کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں ہمیشہ صدقہ کرتے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ افضل وہ نہیں جو تم پرسکون حالت میں رہ کے دیتے ہو، صدقہ افضل وہ ہیں جو تم تنگ دستی میں دیتے ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 39، سورہ نمبر 34 ورس نمبر 39، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کشادگی سے دے دیتا ہے، کسی کو تنگ دستی میں دے دیتا ہے، لیکن یاد رکھو جو لوگ تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اجر کو جو ہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر سے بہتر اجر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کسی کو کشادگی سے دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، اور کسی کو تنگ دستی میں آزماتا ہے. جو شخص تنگ دستی میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقے کو بخوبی قبول کرتے ہیں، اور اس کے اس امتحان کے بعد اس کو اجر دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو بہتر صدقہ کیا ہے؟ ہم جب تنگ دستی میں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں دیا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ابھی کھانے کے لیے 100 روپے میرے پاس رک گئے، میرے بیوی بچے کو پالنے کا ہے، لیکن بعد میں کوئی آ کے کہنے لگا کہ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دو، تو اس نے کیا کیا؟ 100 روپے اٹھا کے دے دیا. بیوی بچے بھی یہاں پہ کیا ہیں؟ بھوکے ہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یاد رکھیے. اس حدیث کو شاید چند لوگوں نے کچھ غلط سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ضرورتیں پورا ہونے کے بعد صدقہ بھی جانا، لیکن تمہاری ضرورتیں ہے کیا؟ تمہاری ضرورتیں ہے کیا؟ لگژری تمہاری ضرورت ہے؟ نہیں. جو بنیادی چیز ہے وہی تمہاری ضرورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم اپنے نفس کو پالو، تم اپنے نفس کو پالو. جو میں نے تمہارے حق میں حلال جو دیا اس سے تم پہلے اپنے نفس کو پالو. تمہارے نفس کے لیے تم کچھ خرچ کرو، بعد میں تمہارے اہل کے لیے، اہل و عیال کے لیے خرچ کرو. اور اہل و عیال میں کون آتے ہیں؟ بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں، والدین بھی آ جاتے ہیں. اور آج الگ الگ رخ اختیار کر لیے لوگ. پہلے اہل کو یعنی بیوی بچوں کو کھلائیں گے، بعد میں والدین کا دیکھیں گے. بولے نہیں، والدین کے اوپر خرچ کرنا فرض ہے، والدین کی خدمت کرنا فرض ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 23 اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا تمہارا فرمان ہے، تمہارے اوپر نصیحت ہے تمہارے رب کی کہ تم اللہ کے سوا کسی کو اللہ کے ساتھ میں شرک مت کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. تو احسان کرنا ہے. احسان کرنے کا مطلب آپ والدین کے پورے ضروریات کو پورا کرنا ہے. اور یہاں تک حکم دیا گیا کہ اگرچہ والدین کہیں کہ تمہاری بیوی کو طلاق دو تو تمہیں طلاق دینا پڑے گا. والدین کی اس قدر جو ہے تمہیں اطاعت کرنی پڑیں گی. موقع مل گیا، میرے بابا بہت طرح سے بولتے ہیں، میری جورو بھی زیادہ کر ڈالتی ہیں، تمہیں اون کو بابا طلاق دے ڈالتا ہوں. اس میں جابر بولے قرآن حدیث کا حوالہ بولے چلو چلو بول کے کریں گے. کیا بولتے ہیں؟ ہوتا ایسا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے حقوق کو ادا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسماعیل جب گھر آئیں گے تو ان کو کہو کہ ان کی چوکھٹ بدلیں. بولے نہیں بولے؟ صحیح البخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3364 3364 طویل حدیث ہے. اس کا ایک حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے پہلی بیوی کے پاس جا کے کہے کہ وہ ناراض تھی، کیا زندگی بول کے ناشکریان الفاظ بول رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میرے بیٹے کو سلام کہو اور اس کو کہو کہ اس کے گھر کے چوکھٹ کو بدل دے. انبیاء علیہ السلام بھی یہی ترتیب پہ تھے کہ والدین کی بات کو نہیں نکالتے تھے، طلاق تھا. لیکن آج کا ماحول ایسا نہیں، اس کو سوچ سمجھنا ہے. اگرچہ باپ شرابی ہے، کبابی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، نہیں دینا، سمجھنے کی. تو اس کے پاس بھی پرہیزگاری ہونی چاہیے. اگرچہ بیوی پرہیزگار نہیں ہے تو اس کو سمجھانا چاہے، ترتیب بتائے، قرآن کے اندر ترتیب بتایا گیا. پھر اگرچہ آخری رسپٹ میں جو ہے آپ اس کو طلاق بھی دے سکتے ہو، ایک الگ ماجرا ہے. تو بہرحال والدین کی خدمت کرنا، والدین کے اوپر خرچ کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. صدقہ نہیں سمجھو، نفل نہیں سمجھو، فرض ہے. یاد رکھیے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. عمر فاروق اپنے بیٹے کو حکم فرماتے کہ طلاق دو. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر طلاق نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ لے کے جاتے ہیں.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکم کرا کہ تم تمہاری بیوی کو طلاق دو. کس مدے پہ بول کے رہتے ہیں؟ پرہیزگار کو طلاق دے بول کے رہتے. آپ جانتے نا ایک پرہیزگار عورت کے پاس دینے کے بعد نبی حضرت عمر نے جو ہے خود شادی کرنا چاہا, لیکن میرے پاس 4 بیویاں ہیں, اس لیے میں کہوں گا کہ میرے بیٹے کو اس کو دے کے نکاح کروں گا بول کے. واقعہ سن کے رہتے آپ اتنی پرہیزگاری پہ. مطلب عمر فاروق پرہیزگاری کو پسند کرتے تھے. شاید انہوں نے کچھ چیز اس کے اندر خلل پائی تو انہوں نے ابن عبداللہ کو ابن عمر کو کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو. حکم ہے یہاں پہ, یاد رکھیے, لیکن پرہیزگاری کرائٹیریا ہے. اسلام کے اوپر رہنا کرائٹیریا ہے, اس کے بعد باقی کا. تو بہرحال والدین کے اوپر خرچ کرنا کیا ہے؟ صدقہ نہیں, فرض ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کو بچوں کو پوچھ کے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. والدین کے لیے حکم دیکھیے, بیٹا 100 روپے میں تیرے جیب سے لے لوں, بلکہ والدین کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ کوئی بیٹا بولا سمجھو, ارے کیسا کرتے تھے, میں میرے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے کیسے نکالتے, بول دو, اس کو اسلامک علم نہیں ہے. باپ اور ماں کو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کی اجازت لے کے اس میں سے پیسہ نکال کے خرچ کرے, بلکہ باپ اور ماں کو یہ حکم ہے, قرآن اور حدیث کا, شریعت اسلام کا حکم ہے کہ اس کے بیٹے کے جیب سے خود بخود پیسے نکال کے خرچ کرے, کیونکہ بچے والدین کی کمائی ہے. یاد رکھیے, بچے کون ہیں؟ والدین خود کے کمائی ہیں بچے. تو والدین کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگرچہ کسی کو یہ بات معلوم نہیں تو بول دو, ہاں اگرچہ والد پیسہ اس لیے نکالتا ہے جا کے وہ شراب پی لے, جا کے وہ جواں کھیلے, تو اس حالت میں بچے کو حکم ہے کہ اس کے باپ کو اس کام سے روکے. اسلام ایسا نہیں کہ ون ڈائمینشن میں بات بول کے چھوڑ دیتا, سب کو ایکوالٹی دیتا ہے نا اسلام. عدل و انصاف کا معیار ہے اسلام, یاد رکھیے, عدل و اسلام کا کرائٹیریا ہے. تو اسلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو بہرحال صدقہ کی بات ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صدقہ جو تم جلدی دیتے وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور تنگ دستی میں جو صدقہ کرو گے وہ سب سے افضل ہے. بولے یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس 100 ہی روپے ہیں, اگرچہ میں 50 روپیہ دے تو میں کچھ نہیں کھا سکتا بول کے, نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکسٹ آپ کو اور کچھ دینے والا ہے. اسی لیے آپ وہ صدقہ کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہی صدقہ کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا چڑھا کر دیں گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الطلاق سورہ نمبر 65 کی ورس نمبر 7 میں کہ تم کشادگی سے, اللہ تعالیٰ نے جن کو دے رکھا ہے ان کو صدقہ بھی کشادگی سے کیا جائے. جس کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر جزا دے کے ہے اس کو چاہیے کہ وہ بہتر اللہ کے راہ میں خرچ کرے, اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تنگ دستی سے آزماتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تنگ دستی ہی سے صدقہ کیا کرے. مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ تنگ دستی ہے نکو کرو بول کے نہیں بولے قرآن میں اللہ تعالیٰ, تنگ دستی ہے پھر بھی اللہ کے راہ میں دو, the best is that. اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری اس تنگ دستی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھی کشادگی والی رزق سے تبدیل کریں گے. بولے سبحان اللہ. یہ تو طلاق کے مسائل کے تعلق سے بات ہو رہی تھی, لیکن ایک عام بات ہے, یاد رکھیے گا. تو ہمیں اچھے پیسے میں بھی صدقہ کرنا, لیکن زیادہ کرنا, اور کم پیسہ ہے, تنگ دستی ہے, پھر بھی صدقہ سے کبھی بھی رخ نہیں بدلنا. ہمارے پاس نہیں لو, ہمیں کیا دیتے دوسرے کو, نہیں سمجھنا. اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے حق میں سب سے بہتر صدقہ ہے نا. اب میں میری بیوی کو کھانا کھلاتا ہوں, میری بیوی خواہش کری کہ جا کے ہوٹل سے ناشتہ لے کے آؤ, دوڑتے جا کے میں لگا کے دیا, میرے بیوی پیٹ بھر کھا لیے, 50 روپے کا کہ 100 روپے کی ناشتہ. اب جانتے ہیں اس کا اجر اللہ کیا دینے والا ہے؟ بہتر. آپ سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس دن اس ناشتے کے بدلے میں جتنا آپ نے خرچ کیا اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا دینے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بیوی کے اوپر, بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہو. اس کو کیا کہا گیا معلوم؟ جہاد میں جاتے سو لوگوں کو جو مال دیا جاتا ہے, جہاد کے تلواروں کے لیے, جہاد کے لیے گھوڑوں کے لیے جو سرو کیا جاتا ہے, جہاد کے قیدیوں کو کھانا کھلانے کے لیے, ان کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو مال جمع کیا جاتا ہے, اس مال سے بھی وہی دینار افضل ہے جو دینار تم اپنے بیوی بچوں کے اوپر, تم اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتے ہو. بولا گیا. اس کو لوگ تھوڑا سا غلط سمجھ لیے. صرف اماں بابا کو بیوی بچوں کو کھلا پلا کے بڑا کریں گے, اس کو ایک بلڈنگ دلائیں گے, اس کے نام پہ ایک گھر دلائیں گے, اس کے نام پہ فلیٹ دلائیں گے. جب دوست اقربات آئیں گے وہ کتنا بھی تنگ دستی میں کیوں نہ ہو, ان کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں بولتے ہم لوگ آلریڈی بزی ہیں بھائی,
ہمارے بیوی بچوں کو حکم بھی ہے قرآن کا، معلوم آپ لوگوں کو، بول کے کچھ اور تفصیلات بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 90، ہر جمعے کے خطبے میں امام یہ آیت کو پڑھتے ہیں، ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ فرماتے ہیں عدل کرو، انصاف کرو، احسان کرو، اور فرماتے ہیں وایتاء ذی القربى، قربا تمہارے قرابت داروں کے بھی تم ان کے اوپر بھی احسان کرو، ان کی بھی مدد کرو، یعنی ہمارے دوست اقربات کی بھی مدد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، تو ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی ضرورت نہیں، دوست اقربات کو ملنا ضرورت نہیں، دینا بھی ضرورت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کسی کے پاس آج ماحول ایسا ہے، دوست اقربات کو قرض بھی نہیں دے رہے ہیں، قرض کے طور پہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ایک حدیث کے ساتھ میں انشاءاللہ اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آریتن، اگرچہ کوئی چیز تم آریتن، کیا مطلب اس کا؟ ایک ایسا چیز ہے آپ کے پاس جو آپ اس کو اپنے غریب خرابت دار کو دے دیے، جس کو وہ استعمال کر کے پیسہ کما لیا، روزی رزق کما لے رہا، پھر ایک وقفے کے بعد آپ کو واپس دے دیا۔ اگزامپل، آپ کے پاس 2 کار ہیں، ایک کار اپنے خاندان کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، دوسری کار بچی ہوئی ہے، آپ کے خرابت دور میں کوئی ڈرائیور ہے لیکن وہ ابھی غربت میں ہے، اب ان کرائے پہ کار لے گا، پھر ٹریولز کے لیے رکھے گا، پھر وہ کمانے کے بعد کرائے کا پیسہ نہیں نکال پائیں گا، ایسی حالت میں غربت میں رہ رہا ہے، تو آپ کو کیا کرنا؟ آریتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آریتن، تو آپ کو اس کار کو اس خرابت دار آپ کے اس دوست کو دے دو، تاکہ وہ لے جا کے اس کو استعمال میں لگائے، اس سے کچھ روزی رزق کما لے، پھر ایک وقفے کے بعد آپ کو واپس کر دے، پھر اس سے آپ کچھ بھی منافع نہیں لینا۔ تو یہ بہتر بتاتے ہیں، سبحان اللہ، آریتن جو کام کرتے ہیں آپ اپنے دوست اقربات کے حق میں، وہ آپ کے لیے بھی بہتر صدقہ شمار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی نئی بات دکھ رہی نہیں؟ تو مطلب آپ چیز ہیں، آپ کے پاس آرا ہے، جھاڑ پیڑ کاٹنے کا آرا ہے، یا ایکس ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے نا، ہمارے پاس آرا وارا کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، آپ کے پاس کچھ ایسا سامان ہے جو آپ استعمال کرتے ہو، لیکن آپ بیماری کی وجہ سے کہ کیا کہ آپ کے ٹول کٹس آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو استعمال کرنے کا آپ کے دوست میں کوئی ہے جو کہ غربت میں ہے، یہ چیزیں نہیں لے سکتا، تو آپ کو کیا کرنا؟ چند دن کے لیے میرے آلات تم استعمال کر لو، تم اس سے فائدہ اٹھا لو، تم کم ہی کما لو، تم بھی اچھے اپنے حق کے لیے، اپنے نفس کے لیے خرچ کرو، اپنے اہلوں کے لیے خرچ کرو، پھر آپ جب پیسے والے ہو جاؤں گے نا، وہ نئے خرید لو، وہ میرے واپس کر دو، میرے آلات کو میرے واپس کر دو۔ کتنا اچھا ہے نا یہ پانی؟ اب کتنا اچھا دکھ رہا ہے نا یہ سب آپ آریتن دیتے، اس کو صدقہ کہتا ہے، اس کو افضل صدقہ کیا جاتا ہے، یاد رکھیے، یہ سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث ہے۔ تو اس لیے صدقہ وہی نہیں کہ جو ہم روپیہ دیتے ہیں، 2 روپیہ دیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ صدقہ وہ سب کچھ ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں ہمارے کام آنے والے اشیاء کو دوسروں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے پاس 10 بھینس ہیں یا 10 گائیں ہیں، 9 گائیں کو 9 بھینس کو میں رکھ لے رہا ہوں، 1 گائے اور یا 1 بھینس کو جو ہے میں میرے دوست کو دے رہا ہوں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ سمجھ رہے نا بات آپ؟ وہ گائے کو بھینس کو لے جا کے ان کیا کرتا؟ پالتا، اس سے جو بھی دودھ آتا وہ بیچ کے جو اس سے فائدہ اٹھاتا، پھر وہ واپس مجھے دے دیتا۔ اس کو بولتے آریتن، کسی چیز کو دینا۔ تو یہ کام کریں گے تو یہ بھی آپ کے حق میں بہتر صدقہ ہے۔ آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کے پاس یہ اشیاء ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، وہ بول رہا ہے کہ کچھ پیسے خرچ دے دو، میں بزنس کروں گا بول کے، آپ اس کے نسبت میں پیسہ نہیں ہے بھائی، میرے پاس پورا کیا بولتے ہیں، چراستلو نہیں، استراستلو نہیں بولتے، چراستلو نہیں ہے، اسٹیبل ویلتھ ہے میرے پاس، میں کیا کروں اس کا؟ تو یہ کیپٹل کو کیا کرتے ہیں آپ اس کے حق میں دے دو تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، یہ بھی بہتر صدقہ بتایا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ انشاءاللہ تعالی کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میرے پاس، اب میں ٹیچر ہوں، میرے پاس ایسے چیزاں ہیں جو میں ٹیچنگ فیلڈ میں استعمال کرتا ہوں، چند دن کو میں ہالیڈے میں جا رہا ہوں یا کہیں جا رہا ہوں، اس کو استعمال کرنے دوسرے ٹیچر کو دے سکتا میں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہر کام جو دوسروں کے حق میں صحیح کرتے ہیں وہ سب صدقہ ہیں، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری زندگی کو صدقہ بنا کے رکھا ہے، نہیں؟ اگرچہ ہم سوچیں گے تو پوری زندگی میں کچھ نہ کچھ کر کے ہم صدقہ جاریہ
کر لے سکتے ہیں، اپنا خود صدقہ ثواب جو ہے ہم آگے بھیج لے سکتے ہیں. میں اس کو کھینچا اس لیے تاکہ ہر اینگل کو ہم سمجھ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے صدقہ کا بدلہ کتنا ہے؟ 700 گنا. قرآن کے اندر جب آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 261، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ينفقوا فی سبیل اللہ، جب تم خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اللہ کے راہ میں ایک چیز، ایک روپیہ یا کچھ ایسا اشیاء جو لوگوں کے فائدے مند میں ہو اس کو خرچ کرتے ہیں، ایک دینار خرچ کرتے ہیں، ایک روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم 700 گنا بڑھا دیں گے. 700 گنا. یہ وہ ایک دانہ اس بالی جیسی ہے جس کو آپ نے زمین میں بویا ہو، اس ایک دانے سے ایک پودا اگا ہو اور اس پودے کے 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی کے 100 دانے ہوں. 7 بالیاں 7 انٹو 100، 700 گنا. تو آپ جب اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کا اجر کتنا مل رہا ہے؟ 700 گنا. اور اللہ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگرچہ دیں گے تو اس سے بھی زیادہ دیں گے. ایک تو آپ کو مثال بتائی دی گئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بے شک وسعت کے ساتھ آپ کو دینے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور وسعت والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کو چاہیے ہمیں کسی کو بھی کم نہ کو سمجھنا، بلکہ 100 کا 700 گنا ہمیں زیادہ اجر ملنے والا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ایک دانے کا 700 دانے بتایا جاتا ہے، 1 روپے کا 700 روپے بتایا جاتا ہے. اٹ از ہیوج اماؤنٹ، بہت زیادہ اماؤنٹ جو عام طور پہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں 1 روپے کا. اب 1 روپے کا 700 ہے، آپ کتنا بڑھاتے جاؤ اتنا ہی آپ کو ثواب ملتا ہی جائیں گا. پوری زندگی میں ہم جو بھی اپنے بچوں کے حق میں خرچ کرتے ہیں پورا کا پورا صدقہ ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کو، اب جب بولا نا میں آپ کو بیوی کو طلاق دے بولتا ریڈی میں بیٹھے لوگ دے ڈالیں گے بول کے، نہیں، بیوی کے منہ میں کھانا اٹھا کے رکھنا اس کا اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا اجر بے حساب ملنے والا ہے. اپنی بیوی کو، خود کی بیوی کو کوئی شخص منہ میں کھانے کی چیز ڈال کے اس کو کھلاتا ہے تو وہ اس نیت سے کہ اللہ اجر دیں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا اجر بے حساب دینے والا ہے. بیوی بچوں کو کھلانا بھی اجر ہے، بیوی بچوں کو پالنا پوسنا اجر ہے. اب بیوی ایک شوہر کے ساتھ دونوں مل کو 70 سال زندگی گزارے سمجھو، 20 سال میں شادی ہوتی، 50 سال تک اس کا پورا ذمہ داری شوہر اٹھاتا. اب شوہر کا کتنا بڑا اجر رہتا جی. لڑے جھگڑے نہیں، جیسا اختلافات تو عام بات ہے، لڑے جھگڑے نہیں، سرکار لڑی ہویا آج اسے بھکی مرنے ماریں گے، میرے کو اونچی اونچی آواز سے بات کری صبح میں، شام کو بھکی مرنے مارتا اسے، میں جا کے بریانی کھاتا ہوں باہر بول کے سمجھیں گا، کوئی نہیں سمجھیں گا، اس کو کچھ نہ کچھ کھلائیں گا نا، یا پھر گھر سے اٹھا کے کھائیں گی نا، وہ مال کس کا ہے ہم نا. تو اس کا اجر آپ حساب لگاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صدقے کو بڑھائے گا، اس قدر بڑھائے گا کہ آپ کے سامنے احد کے پہاڑ کے مانند آپ کا صدقہ نظر آئے گا. سبحان اللہ. یہ تو ہے نا وہی بات. پھر بچوں کے اوپر جو بھی خرچ کرتے ہیں آپ، سب کا سب صدقہ. بچوں کو وراثت میں بھی جو چھوڑتے ہیں وہی صدقہ ہے، آپ یاد رکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم پیچھے چھوڑو گے نا وہ تمہارا مال ہے ہی نہیں. یہ صدقہ جاریہ کے حساب سے میں بول رہا ہوں. جو تم پیچھے چھوڑے نا وہ تمہارا مال ہے ہی نہیں، وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے، وہ تمہارا نہیں. جو تم زندہ پر میں آخری سانس تک جو بھی خرچ کرو گے وہی تمہارا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخری سانس آنے دو، وہ ذرا سانس بڑی بڑی لینے دو تب بولیں گے، سب کو بلائیں گے بول کے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم صحت میں کرو گے صدقہ وہی بہتر صدقہ. جو تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا آخری میں وارث میں ہمیں نا کان میں بول کے جائیں گے بولتے ہیں نا، آئی سی یو میں رکھنے کے بعد آکسیجن کا سلنڈر ہٹا کے وہ اسے دے بولتے ہیں نا، نہیں کام آتا. وہ آلریڈی اس کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آلریڈی اس کا ہو گیا، تیری موت کے لمحات آ گئے، اب تو اسے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آلریڈی اس کا ہی ہوتا، ابھی تجھے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، تو چلے گا تو انہوں بانٹ لیتے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی جو تم آخری وقت میں وصیت کرتے ہو وہ تمہارا نہیں ہے. سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کلیکٹڈ
صحیح حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، جو تم آخری وقت میں صدقہ کرتے ہو وہ تمہارا صدقہ نہیں، شمار نہیں کیا جائے گا۔ جب تمہارے موت کے لمحات شروع ہو جاتے، جب تم سکرات میں رہتے ہیں، کان میں بولنے کا نہیں نا، اس ٹائم پہ اللہ کو یاد کر لے تو بس ہیں، کہ بولتا ہو بولے تو بھی ویسٹ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟ تو وہ ہمیں نہیں، اب وہ اس کا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ابھی اس کا ہو گیا، وہ خود دوسروں کا چلے گیا بول کے۔ تو ہمیں کیا کرنا، جو بھی ہم صحت میں رہتے ہیں وہی ہمیں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں گے انشاءاللہ۔ 1 روپیہ کم ہے، 1 روپیہ بھی کریں گے، ہمارے کرنسی کے حساب سے 1 روپیہ بھی کریں گے تو کتنا ہے اجر؟ 700 روپے کا اجر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہ اس دین میں، اس شریعت میں سب کچھ اجر ہی اجر ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے تو نا ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ اسی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تطفی غضب الرب، جامع ترمذی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 664، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تطفی غضب الرب، اور وتطفی وتطفأ میتۃ السوء، اور صدقہ کرنے کا اور ایک فضیلت کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ کم کر دیتی ہے، ٹھنڈا کر دیتی ہیں، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو حادثے والی موت سے بچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صدقہ کے اندر اتنی فضیلت بتائی جاتی ہے۔ اگرچہ موت اس کی حادثے والی ہو تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے لیے حادثے والی موت نہیں آئے گی جو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہتا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 664۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ صدقہ میں سبقت حاصل کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتقطع، تم صدقہ کرو، جلد بازی میں جلدی کرو، کیونکہ جو بلائیں تمہارے اوپر آنے والے ہیں وہ چھلانگ نہیں لگاتے، تم صدقہ کرو۔ کیا مطلب؟ تم اگرچہ صدقہ کریں گے تو تمہارے اوپر کے بلائیں دور کیے جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جو تقدیر ہے، تقدیر تو تقدیر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حالات کو تبدیل کرتے ہیں تمہارے دعاؤں کے ذریعے سے، تمہارے صدقاؤں کے ذریعے سے۔ یہ بھی دیکھیے، something are changeable, variable, but some may not variable. Your lifespan is fixed. بیچ میں جو برکتیں آتی نا یہ صدقے سے آتی ہیں، بیچ میں جو بلائیں دور ہوتی نا یہ صدقے سے دور ہوتی ہیں۔ بادروا بالصدقۃ، تم سبقت کرو، حاصل کرو صدقہ کرنے میں، کیونکہ تمہارے اوپر کے جو بلائیں ہیں وہ چھلانگ نہیں لگاتی۔ اسی لیے کوشش کرو کہ جو تمہارے پاس ہے اس میں کا کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں صدقہ کیا کرو۔ لیکن آج ہم ایسا نہیں کر رہے، لیکن ہم گھر کیسے بنا لے رہے ہیں؟ گھر آج کتنے اچھے بنا لے رہے ہیں، گھروں کو تو کیا مسجدوں بھی بنا رہے اچھے۔ گنٹور میں ایک جماعت کی مسجد بنی، ماشاءاللہ 6 فلور بنا دیا اللہ کے بندے، 6 فلور۔ ہمارا ایسا رہنا معلوم، سٹیٹس ہماری جماعت بولے تو کیسا سٹینڈرڈ ہے نا معلوم، اتنا سٹینڈرڈ ہے نا۔ 6 فلور کی مسجد بنائے، نماز پڑھ رہے 50 لوگ، گراؤنڈ فلور میں 350 لوگ آ سکتے جی، صرف گراؤنڈ فلور میں 350 لوگ آ سکتے ہیں، 6 فلور بنائے۔ اور کتنا پیسہ لیے معلوم؟ اعلان کرنے والے، بھائی اللہ کے لیے گھر بنا دو، بھائی اللہ کے لیے گھر بنا دو، بھائی اللہ کے لیے گھر بنائیں گے، مسجد اللہ کی مسجد بنائیں گے۔ ابھی سمیر بھائی بول رہے تھے اللہ کے لیے گھر بناؤ، اللہ کی گھر بناؤ، مسجد بناؤ، اچھی بات ہے، اچھی بنانا ہے، لیکن جتنا ضروری ہے اتنا ہی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے مسجدوں کو عالی شان بناتے ہیں۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ارے اللہ کے لیے دے رہے ہیں بھائی ہمیں، مسلح ایک مسلح 50,000، ایک مسلح 50,000 روپیہ آج، اور اس میں کل کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ 1500 لوگ پڑھتے ہیں نماز، 1500 مسلح انٹو 50,000 کتنا ہوگا جی؟ سبحان اللہ، اتنا وصول کر کے ایک مسلح 50,000 کا لے رہے، حالانکہ اتنے ہی لوگ جو ڈبل فلور میں پڑھتے ہیں اس کا خرچہ 5 گنا کم ہوتا۔ یعنی اگرچہ نماز پڑھنے کا مسلح ہے تو اس کا خرچہ کیا ہوتا؟ صرف 10,000 15,000 میں ہوتا، ہر انسان بھی آگے آتا، ارے میں بھی دیتا ہوں بھائی بول کے۔ مسلح کو آپ 50,000 کر رہے ہیں، لیکن بنا رہے کتنے؟ 6 منزلہ۔ کیا کرنے کے لیے رہے؟ کیا کرنے کے لیے؟ ایک وقت کی نماز میں، جمعے کی نماز میں فرسٹ فلورج بھرنا نہیں ہے، لیکن دیکھو بھائی دور اندیشی سے کام کرنا، دور اندیشی کیسی رہنا بولے تو
100 سال کے بعد جو پبلک آتے نا وہ بھی بیٹھنا, 100 سال کے بعد مسجد دھیرے دھیرے نقشہ چینج کرتے نہیں, یہ اچھا نہیں ہے بھائی, سامنے کا وہ گنبد اچھا نہیں ہے, پھوڑ کے پھر ایک بنائیں گے بولتے نا بھائی 20 سال کے بعد آنے والے ماڈرن لوگ آئے ایسے بھی بولتے ہیں. اب پیسہ کیا ہوگا, برباد ہوگا نہیں, ویسٹ کر دے رہے نہیں پیسہ. مسلح کو آپ 50,000 لے رہے ہیں, تو میں کیا بول رہا ہوں, مسجدوں کو بنانے کے خلاف میں نہیں بول رہا ہوں, جتنا ہونا چاہے اتنا ہی بنائیے. کیا کر لیں گے رے 6 وقت کے 6 منزلہ کیا کر لیں گے آپ لوگ؟ کئی بولتے ہیں نہیں ایک میں ہے نا لائبریری رکھیں گے, دوسرے میں دعویٰ سینٹر رکھیں گے. چلو بھائی 4 ہو گئے, ایک مرداں کے لیے, ایک عورتوں کے لیے, ایک لائبریری کے لیے, ایک دعویٰ سینٹر کے لیے. باقی کے کیا کرنے کے لیے, جو گیسٹ آتے ہیں نا ان کو بٹھا دیں. پھر کیا کرنے کے لیے, اس میں سے وی آئی پی رہتے ہیں نا ان کو بٹھا دیں. کتنا پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں دیکھو. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. 2 ہی منزل بنا لیں گے, مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کافی ہے. باقی کے ٹائم عورتیں بار بار تھوڑی آتے ہیں, عورتیں تو جمعے کو آتے ہیں, جمعے کی خطبہ ہوتی ہے سن کے چلے جاتے ہیں. باقی کا کیا رہتا ہو, دعویٰ سینٹر ہی نہ ہو, اب کر لینے کا آپ کو لائبریری بھی ہے, دعویٰ سینٹر بھی, ایک ہی فلور میں کام ہوگا. اس کا خرچہ کتنا آتا تھا, اگرچہ مان لیں گے تو مسلح 10,000 پڑتا تھا, لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو 50,000 مسلح بنا دیے, وہ 4 فلور ویسٹ کر لے رہے. آپ اس بات کو سمجھو. عالم علماء سے بھی میں ادباً گزارش کروں گا کہ عالم علماء کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں میں, لیکن میں یہ سوچ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ بیکار میں آپ جو ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں پیسہ. اللہ بھی اس چیز سے خوش نہیں ہوتے. مان لو اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوں گے تو کوئی دوسرا گاؤں والا بہتر اور بنا لیں گا. یہ نشانیاں ہیں قیامت کی. تم لوگ جو کام کر رہے ہیں نا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. نہیں بھائی ہمارے جماعت کا سٹیٹس بھائی وہ اتنی اچھی رہنا مسجد بول کے, ان کے لیے میں ایک حدیث بولنے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام, جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بازار میں چل رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ کس کا ایک اچھا مکان ہے اور اس کے آگے اس نے گنبد بھی بنا رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں پوچھے کس کا مکان ہے, یہ مدینہ کے بہترین پیسے والے صحابی کا مکان ہے بول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حسب عادت جو ہے مسجد میں تھے. وہ شخص آیا جس کا وہ گھر تھا, اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. یہ دیکھیے پہلے دیکھ کے آ گئے, کون سا کے موقع پہ آ کے وہ صحابی آ کے سلام کرے, یا رسول السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب آہستہ ذہن میں دے کے اس کے چہرے کو بھی نہیں دیکھے, صرف سلام کا جواب دے کے اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرف گیا وہ صحابی, جا کے صحابی فرمایا یا رسول اللہ السلام علیکم, اونچی آواز میں, تاکہ he wanted to catch the attention of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف رخ کیا. اس ناراضگی سے وہ ڈر گیا, خوف زدہ ہو گیا, صحابہ سے انٹر کرنے لگا کیا ماجرا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف رخ بھی نہیں کر رہے ہیں, کیا ماجرا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا کہ تمہارے گھر کے سامنے جو 2 گنبد ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرے تھے. صحابی کا وہ سننا تھا, فوراً گھر آتے ہیں اور اس گنبد کو گرا دیتے ہیں. جذبہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ان کے نگاہ اگرچہ خوشحال نگاہ سے بھی نہیں رہے تو وہ نبی کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کر دیتے تھے. گھر کے پاس کا گنبد کو توڑ دیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا اس طرف ہوا. پھر آپ نے دیکھا, یہ دیکھیں یہ گھنٹے میں ہوئے معاملہ نہیں ہے, یہ پکچر نہیں تو ڈاکومنٹری نہیں, ایسا ایک فریم بنا کے دونوں بازو بٹانے کے لیے, یا فیس بک کا ریل نہیں, ایسا 2 ملا کے دکھلانے کے لیے. یہ کیا ہے, ایک وقفہ کا واقعہ تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بازار میں جا رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ وہ گنبد گرا ہوا ہے, اس کو جو ہے زمین کے برابر کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, پھر واپس گئے, اس صحابی کو بلایا گیا, فرمایا گیا یہ جو تو کام کرا نا یہ تیرے حق میں فائدہ مند ہے. مطلب دوسرے صحابی کو فرماتے ہیں آپ ہرگز ایسا خرچہ مت کرو اپنے گھروں پر جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. ایک ہی حدیث سے سب کچھ کٹ گیا. آج ہمیں کیا کرتے ہیں, ڈیزائن کے لیے گھر کے اوپر دور تک نظر آنا بول کے کیا کیا نہیں بنا لے رہے ہیں. یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے, تاکہ میں آئندہ بنانے واسطے جاتے ہو تو ڈیکوریشن کے واسطے, انٹیریئر کے واسطے جاتا ہوں تو اپنے آپ کو کم کر سکتا ہوں. یہ حدیث پڑھانا میں ابھی میں زیادہ نہیں سوچ سکتا ہوں, جو منیمم ہے وہی کم کر سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مٹی, دیکھیں یہ مٹی تمہیں فائدہ نہیں دے پائے گی, لیکن تمہارے گھر کے لیے جو ضرورت ہے وہی کر لو. بولے دونوں چیزیں بولے اس میں ایک ہی حدیث کے اندر, سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث ہے.
سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث ہے، یہ جو ایکسٹرا مٹی ہے نا، یہ تمہارے حق میں کچھ بھی فائدہ نہیں کر سکتی، مطلب کچھ بھی فائدہ نہیں. لیکن الٹا کہا جاتا تھا تم تمہارے اہل کے اوپر خرچ کرو گے، تمہارے گھر بنانے میں خرچ کرو گے، تمہارا صدقہ ہے، لیکن جو منیمم ہے گھر اسی کے لیے آپ کو اجر ملے گا، جو زائد ہے اس کا اجر نہیں ملے گا. یہاں بھی نہیں ملے گا، مسجدوں کے حق میں بھی نہیں ملے گا. یاد رکھو، مسجد کو صرف مصلی سے بھرنا، مصلیوں سے بھرو، مصلیوں کے لیے فیسلٹی ادا کرو، صحیح ہے. یہ جو بنا رہے ہیں نا ایسا ٹھہرنے کا مدینہ کے جیسا ایسا ڈوم آنے کا، کیا کرنے رہے؟ مدینہ مسجد کو یہاں بنا لیتے کیا آپ لوگ؟ اس کے اوپر بھی ثواب آتا کیا؟ 500 گنا بول کے وہاں بورڈ لگاتے کیا؟ اس میں ایک نماز پڑھا تو 100 مرتبہ 100 درجے نماز ہوتی ہے بول کے بولتے کیا؟ کہیں کو بنا لے رہے ہیں، کتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. مسجد کے لیے بول رہا ہوں میں، لیکن جو بیسک ہے، ضروری ہے، صرف اسی جگہ پہ ہے، اسی کو آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اے سی کی ضرورت ہے، کر لو، نو پرابلم، اٹس ناٹ این ایشو. انشاءاللہ اس کا بھی اجر آپ کو ملیں گا. لوگ دے رہے ہیں نا، ابھی ایسے دے رہے ہیں نا. منیمم نیڈ ہو گئی آج. ایوریج ٹیمپریچر آف دا ارتھ 24 ڈگری سیلسیس. میں جب بچپن میں تھا، جب میں پڑھتا تھا تو ایوریج ٹیمپریچر آف دا ارتھ از ایوریج، ارتھ کی پوری بول رہا ہوں میں، 21 ڈگری تھا، اور آج 24 ہو گئی. آج 24 مطلب ایٹ این ایوریج ٹیمپریچرز آر ریزڈ. سو دیٹس وائی اٹ از بیٹر ٹو مینٹین دا منیمم فیسلٹیز. اے سی اچھی بات ہے، اس سے تھوڑا سکون ملتا ہے. لوگ جو ہے پسینے سے لاچار نہیں ہوئے، جیسا تسلی سے اللہ تعالیٰ کی ذکر کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ایک اے سی کی ضرورت ہے تو ایک اے سی کافی ہے، لیکن ایسا نہیں نا اس کے باپ کے نام پہ ایک اے سی دیتا، اس کے باپ کے نام پہ ایک اے سی دیتا. کیا کرتے ہیں سب ملا کے؟ پھر یہ اللہ والا، یہ جو مسجد کا جو سیکریٹری ہے تھا، پریسیڈنٹ ہے تھا، بازوک میں ایک غریب مسجد، غریب لوگوں کی مسجد ہے تھی، وہاں پہ کچھ بھی فیسلٹی تھا. یہ اے سی کو وہاں دے سکتے ہیں؟ ہے آج کوئی امام، ہے آج کوئی پریسیڈنٹ جو ہمارے مسجد میں 6 ایسیاں ہیں، ایک روم میں کیا کر لیتے رہے؟ 2 ایسیاں کافی ہیں، یہ 4 ایسیاں جس کے پاس نہیں ہے اس مسجد میں لگا دو. بلکہ کون تمہیں بول رہا؟ کس کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا یہ دین نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام نہیں؟ کیا یہ صدقہ کے اندر نہیں آتا؟ کیا یہ احسان کے اندر نہیں آتا؟ سوچو میرے بھائی. اور ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ مسجد توحید اچھی ہے یہ تو مسجد توحید کچھ دیں گے، کچھ بھی ہو. دوسرے جگہ پہ نہ کہیں بولتا ہوں اچھے بیانہ ہوتے ہیں، اچھے لوگ آگے بیٹھ کے نماز پڑھ جاتے ہیں. اسی نماز کا بھی اتنا ہی حق ملتا، ثواب ملتا جس کو آپ اپنے محلے کی مسجد میں بھی پڑھتے ہیں. وہی حق، وہی ثواب. سمجھ رہے نا آپ؟ اب جیسے سمیر بھائی بولے 3 مسجدوں کا ذکر ہے جس کی فضیلت بتائی جاتی ہے، جس میں ہر رکعت کے لیے زائد فضیلت ہیں. لیکن ہماری انڈیا میں ایسی کوئی بھی مسجد نہیں، نظام الدین میں بھی نہیں. جو بول رہے ہیں نا وہ بھی پگلاپن میں بول لی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی مسجد نہیں ہندوستان میں جہاں پہ گئے تو اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ بولے نا ان کو اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لینا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے، کیوں بولتے ہندوستان کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو بہرحال مسجد کو اس قدر بناؤ جتنا ضرورت ہے، اس کے اوپر جو بھی زیادہ کرو گے آپ زائد ہیں. یہ کرنے والے کمیٹی ممبرز کے اوپر لکھایا جائے گا. شاید میں اللہ مجھے بھی اس کے اوپر پوچھیں گا، کیوں بولتا ہوں میں بھی ایک نئے انجانے میں ایک مسجد کی تعمیر ایسے ہی کرا تھا. اللہ مجھے معاف کرے، میں ان چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی باز آنے کی کوشش میں ہوں. انجانے میں نئی معلومات میں حدیثوں کا ذکر نہیں تھا، حدیثوں کی معلومات نہیں تھی تو کر لیا تھا. اللہ مجھے معاف کرے اس چیز میں. لیکن معلوم ہونے کے بعد ہم کریں گے تو اس کی معافی نہیں ہے، یاد رکھیے. تو بہرحال صدقہ کو بہتر بنائیے. اور آخری میں احسان کے تعلق سے میں ایک حدیث اور بھی بولنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص احسان کر کے جتلاتا ہے اس کی مثال اس کتے کی جیسی ہے جو خے کرنے کے بعد اس کو چاڑتا ہے. بولے سبحان اللہ. کیا بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج ہمیں بولتے ہیں نا، بڑے بڑے فلم ڈائلاگز بولتے تھے، ککینا کوڑ کے కుక్కలాస పడతాయి మనుషులు కాదు بولتے تھے. కక్కిన కూడు కోసం కుక్కలాస పడతాయండి మనుషులు చేయరు कहते हैं. ये बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले बोले. सिलसिला अहादीस सही जिल्द नंबर 1 जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 955 955. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देकर एहसान जतलाता जो शख्स है या देकर उस माल को वापस जो लेता है गुस्से के मारे, होता ना अभी मैं उसको वो दिया था आज उन्हें मेरे ऊपर इज्जत नहीं दे रहा तो उसको मैं ले लेता हूं बोल के लेता ना, उसकी मिसाल उस कुत्ते की जैसी है जो खुद खे करा और उसको चाटा. कितनी बड़ी बात बता दी है देखो. तो देकर एहसान हरगिज नहीं जतलाना. नबी करीम अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 262, आप जब अल्लाह की राह में देते हैं तो उसको अल्लाह की राह में ही रखो.
واپس آپ احسان جتلانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوں گے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں. اور سب سے ایزی تھنگ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ یو کین میٹ یور بردر وتھ اے گڈ لاف، وتھ اے گڈ اسمائل. آپ اپنے بھائی کو اسمائلی فیس سے ملیں گے، مسکراتے ہوئے ملیں گے، یہ آپ کے حق میں بہتر صدقہ ہے. یہ کہ اگرچہ کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا تو گڈ اسمائل تو کر سکتا نا، اچھا اسمائل تو کر سکتا نا، اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرا کے بات بھی کر سکتا نا. آج مسلمان معاشرے میں ایسے بھائیاں ہیں جو ٹوٹ کے کئی سالہ ہو گئے، ایک دوسرے سے الگ ہو کے کئی عرصہ گزر گیا. نبی سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں گو اینڈ میٹ یور بردر وتھ اے اسمائل. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 266 سے 267 تک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بھائی سے مسکرا کے بات کرنا تمہارے لیے بہتر صدقہ ہے. بولے یہ آخر یہ تو کر سکتے ہیں نا ہمیں کم سے کم. تو آج جو ٹوٹے ہوئے ہیں نا، جاؤ اپنے بھائیوں کو منا لو، اپنی غلطی کو اختیار کرو. اگرچہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو سلام کر کے اس کو ملا لو. یہ صدقہ ہے، یہ بہتر صدقہ ہے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زائد نہیں کرنا مال. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے، 2 احادیث میں آخری میں ایک حدیث یہ قرآن کی آیت کے ساتھ میری گفتگو ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دیں گے تو کتنا دیں گے؟ حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کعب بن مالک، معاف کیجیے گا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت شدہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ میں پوری مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر ہوتا کہ تو کچھ کم کر. کہا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو میں آدھا مال میرا میں اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر ہوتا کہ تو کچھ اور کم کر. فرمایا گیا 1/3 میں اللہ کے راہ میں 1/3 مال میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تیرے لیے بہتر رہے گا. یعنی حکم فرمایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے سب سے، اگرچہ آپ اس وقت، یہ اس وقت کی بات تھی لیکن اس وقت میں بھی انشاءاللہ دا بیسٹ، آپ پورا جائیداد کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کتنا کر سکتے ہیں؟ 1/3. علماء لکھتے ہیں، علماء دین لکھتے ہیں اگرچہ کوئی دوسرے ذریعات نہیں ہے اس کے پاس، وہ چاہتا ہے کہ اس کا پورا مال اللہ کو وقف کیا جائے تو یہی بھی کر سکتا. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس حدیث پہ، یہ سنت ہے، اس پہ شامل ہو کے 1/3 اللہ کے راہ میں خرچ کرے، باغ اٹھا کے غیر مسلمانوں کو دے دے، یہ نہیں، یا غیر مسلمانوں کے یہ وغیرہ وغیرہ بنانے کے لیے دے دے. آج آتے نا بعض مرتبہ ہو جاتے، انہیں اتنا مال دے دیا، اتنا جگہ دے دیا تو انہیں ٹیمپل بن لیا، اتنا مال دے دیا تو انہیں چرچ بن لیا. معاف کیجیے گا، اسلام میں ٹیمپل بننے کے لیے، چرچ بننے کے لیے ایک مسلمان جگہ کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا، نہ ہی بیچ سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ کیا ہونے والا ہے؟ شرک ہونے والا ہے، اللہ کے ذات میں شرک ہونے والا ہے. تو ایسی جگہ پہ آپ کو آپ کا مال صرف کرنا نہیں ضروری، یہ حرام ہے. اور غیر مسلمان کی شادی ہے، اس کو کیا گفٹ دینا؟ غیر مسلمان کو آپ گفٹ دیں گے وہ بھی صدقہ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پیاری حدیث، دوران میں بھول گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو مال، پہلے حدیث کیا تھی؟ اپنے دینی بھائیوں کے اوپر یا دینداروں کے اوپر خرچ کرو. جب قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر ایک کے اوپر مال خرچ کرو جو ضرورت مند ہے. اس میں نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ یہودی ہے، نہ نصرانی ہے، کوئی بھی نہیں، سب کے اوپر آپ مال خرچ کر سکتے انشاءاللہ، ضرورتاً حسب ضرورت کام کر سکتے. لیکن زکوٰۃ صرف آپ مسلمانوں کی اپلفٹمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. زکوٰۃ جو دیتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہونا چاہیے. اور مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے، غیر مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے یا ایک شخص ایسا ہے جو اسلام کے طرف مائل ہے، اس کا دل اسلام کو اسٹڈی کرتا ہے، اس کے اوپر اچانک پریشانی آ گئی. اب اس حالت میں ہم اس کی مدد کریں گے زکوٰۃ کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ اسلام کی طرف اور قریب آ سکتا. اسلام کے مسلمانوں کے یہ جو اچھائی ہیں اس کو جو ہے چاہ کر وہ اسلام میں اور داخل ہو سکتا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 60 میں وَالْمُعَلَّفَةُ قُلُوبِهِمْ وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر.
یعنی وہ 8 لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل اسلام کے طرف مائل ہے، اسلام کو چاہتا ہے، تھوڑا اس کی مدد کریں گے، اس کی عزت کریں گے تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا. تو اس شخص کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ بھی جو ہیں خرچ کر سکتے ہیں. عام صدقہ کے لیے شرط نہیں کہ آپ عام صدقہ کیسے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. عام صدقہ سب کے لیے جائز ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ غریب کے لیے کون سا بھی ہو مستحق غریب کے لیے ہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے لیے ہے، یاد رکھیے. اب اس کو اور بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو عام کریں گے اس بات کو تو اچھی ہے بات انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 92. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتے ہیں تم اس وقت تک اچھائی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم تمہارے سب سے بہتر چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو گے. بہتر چیز کیا ہے؟ مال ہے، مال بھی ہیں. آج آپ کے لیے جو بہتر ہے وہی اللہ کی راہ میں صرف کرو. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ یا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں مقالے میں ایک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس آیت کے بارے میں سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا ایک کھجور کا باغ ہے جس سے، حالانکہ میرے پاس بہت سارے کھجور کے باغ ہیں، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تمہاری بہتر چیز کو اللہ کے راہ میں صدقہ جب تک نہیں کرو گے تب تک اچھائی کو نہیں پا سکو گے. بولے نا میں اللہ تعالیٰ کی اس اچھائی کی طرف چلنا چاہتا ہوں. میرا ایک باغ ہے جو باغ مسجد نبوی کے ایک دم اپوزٹ میں تھا. اس باغ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اس باغ کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. میں اس باغ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ اس کو تسلیم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کہتے ہیں اے ابو طلحہ، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس باغ کو تمہارے دوستوں کے اندر، تمہارے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو. بولے سبحان اللہ. دونوں چیزیں ہیں اس میں. ایک اللہ کے راہ میں بہتر چیز کو نکالنا، یہ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا، جذبہ ایمان تھا. انہوں آ کے کہنے لگے یہ باغ مجھے سب سے بہتر پسند ہے تو آج میں اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چاہتے تو دوسرے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ابو طلحہ کو یہ باغ اس لیے پسند تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے جب بھی باہر آتے تو اس باغ کے اندر جاتے، وہاں کی ٹھنڈی پانی کو پیتے، اس باغ کی کھجوروں کو کھاتے. اس چیز کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکت سمجھتے تھے، اسی لیے اس باغ سے بے انتہا محبت تھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو انہوں نے اس اچھائی یعنی ان کے سب سے پسندیدہ باغ کو اللہ کے نام میں صدقہ کیا اور اچھائی کو پہنچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، کہنے فرمانے لگے اے ابو طلحہ تو جا اس باغ کو تمہارے دوستوں میں خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہوگا. بولے یعنی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى فرماتے نا قرآن میں اللہ تعالیٰ بعض جگہ فرماتے جاؤ تمہارے خرابت داروں کو جو ہے خرچ کرو. بولے اور ہم لوگ خرابت داروں کو بعد میں سوچتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کے وہاں بننے یہ ڈونیشن کرتے، وہاں بننے یہ ڈونیشن کرتے، یہ مدرسے کو اتنا دیتے، وہ مدرسے کو اتنا دیتے. اس کا ماموں بھوکا مرتے رہتا، اس کا چاچا بھوکا مرتے رہتا، اس کی چاچی منگ کھاتے رہتی. انہیں سب کو پکڑتا نہیں. کیوں؟ میرے چاچا بہت بدبخت تھے بھائی، ان کو بات کرنا میں لانگ بیک چھوڑ دیا، ان کے خاندان سے مجھے لینا دینا نہیں ہے. میرے اللہ کے بندے، تیرے لیے یہ نہیں، یہ مدرسے میں دینا تیرے لیے بہتر نہیں، تیرے ماموں جو غربت میں ہے اس کو دینا بہتر ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى فرماتے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر تمہارے خرابت داروں کے حق میں تمہیں ادا کرو، ان کو مدد کرو بول کے بولتے ہیں. تمہارا مال ایسے لوگوں کے حق میں سب سے بہتر کہلائے گا. اے میرے اللہ کے بندے تو سمجھ جا، تیرے خرابت داروں کو چن چن کر جو ہے ان کی مدد کرنا شروع کر. اگرچہ وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ تیری مدد کو تسلیم کرے، کم سے کم اس کو گفٹ دیا کر، اس کو گفٹ دیا کر. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. جو خرابت داروں کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر پسند کریں گا. بس اس بات کے ساتھ میری میں اس گفتگو کو میں ختم کرنا چاہوں گا. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام میرے سامنے بیٹھے ہیں بھائیاں، ان تمام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو تیرا حکم ہے مولا کریم اسی کے مطابق ہمیں صدقہ کرتے ہوئے،
زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے تیری قربت کو حاصل کرنے والے بنا لے۔ مولا کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندے پر ہی ہمیں اپنی ایصال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔